محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے اور شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ کا پیغام بندوں کے نام، یعنی قرآن کا اترنا جب شروع ہوا تو سب سے پہلا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے لیے آیا وہ پڑھنے کا آیا۔ سورہ علق اور ان آیتوں کے پڑھنے سے، معنی سمجھنے سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی اہمیت کیا ہے۔ جتنے بھی رسومات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، شرک ہیں، کفر ہیں، ارتداد ہے، نفاق ہے، اسی طرح توہمات ہیں، سحر ہے، آسیب ہے، شیاطین کے شرور ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، ٹٹکا ہے، دنیا بھر کے جو گناہ ہیں، برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، منمانی زندگی ہے، منچاہی زندگی ہے، ان تمام کی جڑ اور بنیاد جہالت ہے، نہ جاننا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوگا، اس سے وہ ناواقف ہوگا، جاہل ہوگا، نہیں جانکار ہوگا، تو اس سے بچے گا بھی نہیں، اس سے دور بھی نہیں رہے گا، اس سے احتیاط بھی نہیں برتے گا۔ لیکن جب جانے گا تو کبھی نہ کبھی عمل کرنے کی اس کو توفیق ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک آیت میں بیان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اہل علم کے تعلق سے اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرما دی ہے کہ میرے بندوں میں مجھ سے سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ علماء سے مطلب ہے کہ علم والے۔ ایک ڈی ایم، ایس ڈی ایم، ایک کوتوال پولیس سے وہ شخص ڈرتا ہے جو اس کے عہدے کو جانتا ہے، اس کے پاور کو جانتا ہے، اللہ کے پاور کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی ذات کو جو شخص صحیح طریقے سے جان جائے گا کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے، اسی اعتبار سے وہ اللہ سے خوف بھی کھائے گا، اللہ سے ڈرے گا بھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی میری جانکاری رکھنے والے ہیں، مجھے جاننے والے ہیں۔ جتنی بدعقیدگی، بے دینی یا بددینی ہو، برائی ہو، گمراہیت ہو، ان تمام کی کہیں نہ کہیں اگر ہم غور کریں تو جہالت ہے۔ اسی کے بارے میں بدگمان ہونا، اور یہ عام ہے، آج کے وقت میں یہ بہت عام ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بدگمان نظر آتا ہے، اکابرین سے بدگمان نظر آتا ہے، صحابہ کرام سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بدگمان نظر آتے ہیں۔ یہ سب کی وجہ جو ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جہالت ہے، ہم جانتے نہیں ان کو صحیح سے، ہم صحیح سے جان ہی نہیں پائے ہیں۔ آج چند کتاب پڑھ لیتے ہیں اور یا چند کتاب کی عبارتیں کہیں سے پڑھ لیے، سن لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہم بہت جانکار ہو گئے، ہم تو علماء ہو گئے، عالم ہو گئے۔ علم ایک سمندر ہے۔ خود احادیث کو اگر ہم دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 12 لاکھ حدیث ہیں، ان میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول
یہ مسلم شریف بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، مسلم شریف، اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حدیث 12 لاکھ ہے، جن میں سے صحیح حدیث 7 لاکھ ہے۔ اب 7 لاکھ صحیح حدیثوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، گہرائی کی ضرورت ہے، سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، گہرائی کی ضرورت ہے، اصول و ضوابط جاننے کی ضرورت ہے، جرح و تعدیل جاننے کی ضرورت ہے، نحو، صرف و گرامر جاننے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ عربی کے جو محاورے ہیں اور عرب کے یہاں کب کیا بولا جاتا تھا اس کو جاننا ضروری ہے، عربی زبان پر عبور ہو، تب ہم سمجھ پائیں گے کہ صحیح 7 لاکھ حدیث کون کون سی ہے، ورنہ تو ہم سمجھیں گے یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، سب جو حدیث ہے اس کو ہم سب حدیث مان لیں گے۔ علم کی ضرورت پڑتی ہے جاننے کے لیے۔ علماء سے آج کتنے بدگمان نظر آتے ہیں، بڑے لوگوں سے کتنے بدگمان نظر آتے ہیں، اگر صحیح سے جانکاری ہو جائے تو بدگمانی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، ہم اشارہ کر رہے ہیں، مکمل نہیں بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں کافر ہے، بھائی ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ان کی کون سی کتابیں ہم نے پڑھی ہے؟ ان کی کون سی عبارتیں ہم نے پڑھی ہے؟ کوئی عبارت بھی تو نہیں پڑھے ہیں، سنی سنائی بس ایک لہر چل رہی ہے، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں گستاخ، فلاں وہابی، فلاں دیوبندی، فلاں ان کے پیچھے نہ نماز پڑھی جائے، ان سے مصافحہ نہ کیا جائے، ان سے بات چیت نہ کی جائے، ملنا ملانا کھانا پینا سب بند۔ یہ جاہلیت ہے، جاہلیت صرف نہ جاننا۔ اگر علم ہو جائے تو علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک چراغ ہے، علم ایک شاہراہ ہے کہ یہ راستہ دکھا دیتا ہے، یہ راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور علم کی نور کی روشنی میں جو چلتا ہے اس کے پیر لڑکھڑاتے نہیں، ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ سیدھا منزل تک جا کے پہنچتا ہے۔ اور علم ہی انسانوں کے ترقی کا، آگے بڑھنے کا زینہ ہے۔ علم سے مراد صرف علم دین نہیں، بلکہ دنیا بھر کے جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم مراد ہیں۔ علم سے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف علم دین نہیں، علم دین، علم کا جو نام ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے اپنے اندر، بہت مفہوم، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دنیا بھر کے جتنے علم ہیں سب پر علم کا اس کا مفہوم جو ہے پورا اترتا ہے، دنیا بھر کے جتنے بھی علوم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جتنی اہمیت بتائی ہے اور علم کے اوپر جس قدر محنتیں صحابہ کی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی ہوئی ہیں، آج اسی نبی کے ماننے والے وہی امت آج علم کے تعلق سے کس قدر ہم بیزار ہیں، کس قدر ہم دور ہیں، کس قدر جہالت کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، نہ اپنی پرواہ، نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ، نہ اپنے بچوں کی پرواہ، نہ اپنی نئی نسل کی پرواہ کہ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، خوب زیادہ ان کو پڑھائیں، پڑھیں نہ پڑھیں، بالکل غافل نظر آتے ہیں ہم۔ دور جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت کا دور، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے کا جو وقت گزرا ہے، جو دور گزرا ہے، اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگ جانتے ہی نہیں تھے، علم حاصل ہی نہیں کرتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، ایجوکیشن اتنا عام نہیں تھا، یا اگر علم حاصل بھی کرتے تھے تو بہت مخصوص لوگ کرتے تھے، بہت خاص لوگ کرتے تھے، فلاں برادری کے لوگ حاصل کرتے تھے، اور اونچ نیچ، شرافت اور رذالت کا، عزت اور ذلت کا معیار انسانوں میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہ فلاں شریف ہیں، فلاں ذلیل ہیں، فلاں عزت دار ہیں، یہ اونچ ذات کے ہیں، یہ فلاں ذات کے ہیں، یہ بڑی اونچی ذات کے ہیں، یہ چھوٹی نچلی ذات کے ہیں، گھٹیا ذات کے ہیں۔ یہ تصور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ خود مہابھارت کے بقول، کتاب مہابھارت، اس کے بقول
72,000 برادریاں ہندوستان میں پائی جاتی تھی، جس میں ذات برادری کا بڑا ماحول تھا. یہ بڑی ذات کے ہیں، یہ بڑی برادری ہیں، چھوٹی ذات کے ہیں. چھوٹی ذات کو قطعاً علم حاصل نہیں کرنے دیا جاتا تھا. اگر علم حاصل بھی کوئی کر لیتا اس کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھی کہ بڑا ہو کر کے یہ سب جان چکا ہے، یہ بڑا ہو کر کے یہ ہمارا سردار بن جائے گا. سوریا ونش، چندرما ونش کے نام پہ کتنے لوگوں کو تاریکی کے گڑھے میں رکھا گیا اور ان پر خدا بن کر کے، معبود حقیقی بن کر کے ان پر حکمرانی کی گئی. یہ مصر کا جو علاقہ فرائنہ، جو بڑے بڑے فرعون نام کے جو بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے حکومت اسی طرح سے کی کہ لوگوں کو جہالت میں ڈالے رکھا اور اپنے آپ کو کہتے رہے کہ ہم سورج کے ہم اولاد ہیں، سورج ہمارا باپ ہے، ہم اس کی اولاد ہیں، اور سورج ہی خدا ہے، ہم خدا کے جو ہے اولاد ہیں. اس لیے حکومت کرنا اور لوگوں پر حکمرانی کرنا یہ ہمارے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی طرح وہ کئی سو سالوں تک لوگوں کو جہالت میں ڈال کر کے ان پر جابرانہ اور ظالمانہ حکومت کرتے رہے. لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، جزیرت العرب میں، حجاز کے وادی میں، فاران کی چوٹی سے، غار حرا کے اس وادی سے جب اللہ کا پیغام پہلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوا کہ محبوب نبی کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے، اب جہالت ختم ہونے والی ہے. اب جتنی نیچ اونچ جو ذات برادریاں ہیں ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. کوئی اونچ نیچ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا بندوں کو، تو کیا پیغام دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلا حکم، پہلا پیغام، پہلی نصیحت، پہلی ہدایت امت کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے. اللہ کا جو آیا محبوب نبی کے قلب اطہر پر، وہ پڑھنے کا آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہی نہیں پتا تھا کسی کو کہ ہمارا پالن، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خدا کون ہے، ہمارا معبود کون ہے. کروڑوں معبود بنا رکھے تھے، کہیں شجر، کہیں حجر، کہیں پتھر، کہیں شنکر. دنیا بھر کے جو بڑا نظر آیا وہی خدا ہو گیا. یہ ہمارا خدا ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دیے. اصل خدا کا پتہ ہی نہیں انسانوں کو. اصل خدا کا پتہ بتانے کے لیے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجتے رہے، اور علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کے لیے فرمایا کہ پڑھنے کا حکم دیجئے، ایجوکیشن عام کیجئے، اور تاکہ پڑھیں اور جانیں کہ اصل رب کون ہے، اصل پالن ہار کون ہے، اصل خدا کون ہے، اصل خالق مالک کون ہے. خلق الانسان من علق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. یہ کوئی اپنے بارے میں نہ تصور قائم کرے کہ ہم تو سردار ہیں، ہم تو اونچ ذات کے ہیں، ہم تو بڑی برادری کے ہیں، تو ہم کسی اور چیز سے پیدا ہو گئے ہیں، سونے چاندی سے پیدا ہو گئے ہیں، ہم ہیرے موتی سے پیدا ہو گئے ہیں. اس چیز کو قرآن نے ختم کر دیا، اللہ نے ختم کر دیا کہ سن لو انسانوں، سارے کے سارے انسانوں کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ خون کے لوتھڑے سے ہی ہوئی ہے. اقرأ وربک الاکرم، آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا پڑھو اپنے اس رب کے نام سے اکرم جو عزت والا ہے. اکرم جو اللہ، عزتوں کے اللہ مالک ہیں. یہ کیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سمجھا رکھا ہے لوگوں کو کہ ہم عزت والے ہیں، تم ذلیل ہو، ہم شریف ہیں. یہ انسانوں کی اس سوچ کو قرآن کی اس آیت نے ختم کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور خوب عام کیجئے پڑھائی کو، خوب زیادہ پڑھنا پڑھانا جاری کیجئے، اور جان لیجئے کہ جو باعزت ہے، جو عزتوں کا مالک ہے وہ صرف خدا ہے. بل انسانوں میں عزت کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے. انسانوں میں اللہ کے نزدیک کوئی باعزت ہے تو وہ اللہ
اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہے، جو متقی ہیں، وہی اللہ کے یہاں باعزت ہیں۔ یہ معیار اسلام نے دیا، یہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے دیا۔ علم کی تو اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ علم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ عرش سے شروع ہوا ہے۔ ایجوکیشن سب سے پہلے جو متعارف ہوا ہے، پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلے کا آغاز ہوا ہے وہ عرش سے ہوا ہے۔ جیسے ہی انسانوں کے بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے وجود بخشا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مدرسہ کھول دیا، اور پڑھانے والے اس مدرسے میں، عرش کے مدرسے میں پڑھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا پڑھایا گیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کیا پڑھایا گیا، اللہ خود اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پڑھایا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو علم دیا، تعلیم دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ علم کوئی خاص علم اللہ فرما رہے کہ ہم نے نہیں دیا، یہ فلاں علم دیا فلاں علم نہیں دیا۔ کلہا کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہر قسم کا علم ہم نے حضرت آدم کو دیا، ہر قسم کا علم۔ آج تو علم کے تعلق سے کیٹیگری کر دی گئی، یہ ایک سازش کے تحت، جب اس کی گہرائی میں جائیں گے، مطالعہ کریں گے، ہسٹری پڑھیں گے، تب معلوم ہوگا کہ محبوب نبی کے ایجوکیشن سسٹم سے کس طرح سے متصادم جو ہے دشمنوں کا ہوا، اور انہوں نے کس طریقے سے حالات کے رخ کو بدلا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ، جس نے پوری دنیا میں انسانوں کی تاریخ کو ہلا کر کے رکھ دیا، وہ سب سے بڑا کارنامہ ہمارے محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی انقلاب لانا ہے۔ علمی انقلاب، ایجوکیشن انقلاب لانا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات سے انسانوں کو بہت نعمتیں ملی، ان میں سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور ایک لمبے زمانے تک، ہزاروں سال تک مسلمان جو ہر میدان میں آگے ہوتے تھے وہ اسی علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے علم حاصل کرتے تھے، اور ہر میدان جیت جاتے تھے، کسی میدان میں ذلیل نہیں، کسی میدان میں پیچھے نہیں ہوتے تھے، کسی میدان میں شکست نہیں کھاتے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیکل سائنس کی جو موجد ہیں وہ جابر بن حیان ہیں، جنہوں نے میڈیکل سائنس کی ایجاد کی، دواؤں کا ایجاد کیا۔ ماہر فلکیات، آسمانی دنیا کے سب سے پہلے سائنس جو پیدا ہوئے ہیں وہ ایک مسلمان محمد بن موسیٰ خوارزمی پیدا ہوئے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی جس نے بنیاد رکھی ہے وہ ابن سینا ہیں، جن کی کتاب آج تک لوگ اس کے محتاج ہیں، القانون فی الطب کے نام سے ہے۔ اسی طرح جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ابھی قریب میں دیں گے پی جے عبدالکلام جو میزائل مین گزرے۔ مسلمان 1000 سال تک ہر علم کو حاصل کیے اور بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بہت لمبی فہرست ہے۔ ہم تو صرف نیوٹن کو جانتے ہیں، اسی طرح جو ہے نیل آرمسٹرانگ کو جانتے ہیں جو چاند پر گئے، اور فلاں 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 فلاں، لیکن ہم اپنی تاریخ اگر ہم دیکھیں، مسلمان کسی میدان میں پیچھے نہیں رہے علم کے تعلق سے۔ اس لیے مسلمانوں نے علم کی اہمیت کو سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی خاص علم نہیں دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارا کا سارا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ جنگ بدر میں جو قید ہو گئے تھے 70 صحابہ،
اور جو قید ہو جاتے ہیں جنگ کے دوران وہ سب سے زیادہ خونخوار مانے جاتے ہیں، اور جن کے لیے جو ہے ضابطہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، ان کو مار ہی دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہ حضور کا فیصلہ تھا، محبوب نبی کا فیصلہ تھا کہ جو قید ہو گئے ہیں جنگ بدر میں دشمنوں کو رہا کر دیا جائے۔ اس بدلے میں رہا کیا جائے، یہ مسلمانوں کو علم دے دے، مسلمانوں کو پڑھا دیں، مسلمانوں کو پڑھا کر کے ایک ایک دشمن، ایک ایک قیدی 10 مسلمان کو پڑھا دے، پڑھانے کے بعد وہ آزادی حاصل کر لے، آزاد ہو جائے۔ یہ حضور کا فیصلہ تھا۔ اب ہم غور کریں کہ پڑھانے والے کون، کن کو اللہ کے نبی نے لگایا؟ دشمن پڑھائے گا کیا جو خدا کو نہیں مانتا ہے؟ وہ کیا پڑھائے گا صحابہ کو؟ وہ کون سی پڑھائی دی ہوگی جو ہے قیدیوں نے، جو خود نبی کو نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں؟ یہی دنیاوی علوم جو زبان چل رہی ہے، انگریزی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، ان کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو بدلاؤ آیا ہے، جو انقلاب آیا ہے، وہ علم کے راستے سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا چراغ، ایجوکیشن کا چراغ امت کو دیا کہ اس چراغ کے تلے ہزاروں سال تک مسلمان ہر طرح کا علم حاصل کرتے رہے، ترقی کرتے رہے، ہر میدان میں فائق رہے، غالب رہے۔ لیکن جب لارڈ میکالے نے، انگریز ایک افسر تھا، وہاں کے پارلیمنٹ جو ہے ممبر پارلیمنٹ تھا، برٹش پارلیمنٹ کا ممبر تھا، وہ اس نے لارڈ میکالے نے اس سسٹم کو حضور کے سسٹم سے جو ہے چیلنج کیا کہ حضور نے جو ایجوکیشن سسٹم دیا تھا اسی سسٹم میں ہم ایک دوسرا سسٹم لائیں گے، وہ اسکول اور کالج اور جگہ جگہ وہ تمام، یعنی بالکل ایک الگ، یہ دین، یہ علم یہ الگ ہے، یہ علم الگ ہے۔ پھر اس علم کے تلے، اس علم کے خاص جو علم اس نے جو ہے متعارف کرایا، نصاب بنایا، سسٹم بنایا، اس سسٹم سے جو نتائج ہمارے سامنے ہیں، لوگوں کے ذہنیں بدل گئے، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی سوچ بدعقیدگی، بد دینی، بے دینی، کلچر کے راستے سے، پہناوے کے راستے سے، بول چال کے راستے سے کسی طرح ہم مسلمان نہیں رہ گئے۔ یہ اس کا جو ہے اثر ہوا، ایک سازش کے تحت جو محبوب نبی نے دیا تھا کہ جب تک اس علم کے طریقے پر، اس علم کو حاصل کر کے اس طریقے سے امت ہماری چلتی رہے گی، اس کی اہمیت کو سمجھتی رہے گی، تو اس کا سب کچھ محفوظ رہے گا اور جہالت کے دلدل میں کبھی ہماری امت گرے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدرسہ ناصرالدین میں بھی جو ہے پڑھائی کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارے علاقے محلے کا بھی مدرسہ ہے، بہت قدیم مدرسہ ہے، یہاں سے تقریباً سب لوگ سبھی جو ہے پڑھائی ہوتی ہے، سکھا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ہم بہت قابل ہے مدرسہ اور پڑھائی کے تعلق سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے کتنے بچے جو ہے مدرسے میں جا کر کے قرآن پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، وگیان پڑھتے ہیں، اسی طرح عقائد پڑھتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں۔ صرف اردو عربی کا جان لینا ضروری نہیں ہے کہ اردو عربی ہمارا بچہ پڑھتا، ٹیوشن میں ہم کو لگا دیا، ٹیوشن کے بڑے نقصانات ہیں۔ ٹیوشن میں مسجد مدرسہ بچہ کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ کیا جانے گا مسجد مدرسہ کیا؟ ٹیوشن میں اکیلے طرح پڑھ لیتا ہے۔ بچوں کے بیچ میں نفسیاتی مطالعہ کیا گیا ہے کہ بچے سامنے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کی جو تربیت ہوتی ہے بہت اعلیٰ انداز سے تربیت ہوتی ہے، جو بچے سارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ ٹیوشن میں وہ بات نہیں ہوتی ہے، ٹیوشن میں بالکل ذہن اس کا اور کم ہم کر رہے ہیں، اس کا ذہن ہم کشادہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا ذہن اور کم ہم بنا رہے ہیں، خرابی کا نیا چانس ہے۔ جہاں سارے قسم کے بچے غریب اور بڑے کرتے اور ہر قسم کے بچے پڑھتے ہیں، موقع بھی بچوں کو اور بچے آئے یہاں جو ہے ان کو باقاعدہ مکتب کا جو ہے اسکول میں پڑھائے پڑھائیں گے، مکتب کے لیے شام کے وقت میں ضرورت سے لے کر کے اثر تک کے بیچ میں ہم اپنے بچوں کو بھیج دیں، نام لکھا دیں، آئے یہاں قرآن پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے، دینیات پڑھیں گے، عقائد پڑھیں گے، مسائل پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور صحابہ کرام کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی، وہ تمام اسی کے ریلیٹڈ جو سماج کے ساتھ لگا ہوا وہ پڑھنے کے امتحان بھی ہوگا۔ ٹیوشن میں کون سا امتحان ہوگا؟ کوئی جب ہے ابھی کوئی کچھ نہیں پتا، جو ابھی جانا ہے
ثابت ہے اور